سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر سیلف انیشیٹو لینے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سافٹنس ہر چیز میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ بچے کے اندر سافٹنس پیدا کریں۔ بچوں کے بارے میں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ چند چیزوں کو آپ اپنے بچے میں، یہ گیجز ہیں، یہ گیج ہے، یہ پیمانے ہیں کہ آپ چیک کریں کہ آپ کا بچہ ہیلدی لائف گزار رہا ہے، وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، یا آپ کو تشویش ہونی چاہیے اپنے بچے کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر سیلف انیشیٹو لینے کی صلاحیت ہے یا نہیں، یعنی وہ خود فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ چیزوں میں رسک لینے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سیلف انیشیٹو جو ہے یہ کانفیڈنس کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بچے کے اندر اعتماد ہے اور اس بچے کی ول پاور مضبوط ہے۔ انیشیٹو لینے کی دو آپ کو خصوصیات ہیں، ایک اس کے اندر اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، اور دوسرے اس کی ول پاور جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ دوسری چیز جو بچوں کے اندر آپ کو ٹیسٹ کرنی چاہیے، وہ میں نے بہت بار بار آپ سے کہی ہے، وہ اس کے سوشل اسکلز ہیں کہ بچہ اوروں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کر رہا ہے، بچہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے، بچہ باہر جانا پسند کرتا ہے۔ وہ ایک صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے زمانے میں ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہم پر ناراض ہوتے تھے کہ بھائی تم گھر میں رہا کرو، باہر رہتے ہو ہر وقت۔ وہ کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ایک دن کہ وہ بچوں کو دھکا دے رہی تھی باہر کہ جا کے باہر کھیلو، وہ دروازہ بند کر رہی تھی، یعنی بالکل الٹ ہو گیا۔ تو بچے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ باہر جا کر کھیلنا چاہتا ہے، لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، لوگوں میں بیٹھنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، بڑوں کے درمیان بیٹھنا چاہتا ہے، تو یہ ایک بڑا ہیلدی سائن ہے۔ تیسری چیز آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ بچے کے اندر سافٹنس ہونی چاہیے۔ وہ بچے جو بات بات پر غصے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایکسپوجر، دیکھیں یہ بات ہمارے سوالات میں تو نہیں آئی کہ بچوں میں یہ جو غصہ ہے اور ایجیٹیشن ہے اور بات بات کے اوپر بفرنا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ بچے کا جو ایکسپوجر ہوا ہے نا لائف کا، وہ گھر میں اس نے یا تو ماں کو غصے ہوتے دیکھا ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر، یا باپ کو، یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو۔ تو یہ آپ کوشش کیجئے کہ بچے کے اندر سافٹنس پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سافٹنس ہر چیز میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، اور سختی ہر چیز کو کڑوا کر دیتی ہے۔ تو بچوں میں یہ جو جینٹلنس ہے نا، یہ سافٹنس، یہ اگر کسی بچے کے اندر موجود ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ بچے کے پاس ایک سونا ہے، زندگی میں وہ بہت کامیاب فرد رہے گا۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے، کوئی اس سے سوال کرتا ہے، کوئی کمپلیکیشن اس کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی پیچیدہ صورتحال اس کے سامنے آتی ہے، وہ بڑے آرام سے جینٹل طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کے سامنے اپنے رویوں کو ٹھیک رکھیں۔ مجھے کوئی فرسٹریشن ہوئی ہے، اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں جناب، اور گالیاں بھی دے رہے ہیں اور جناب ولگر لینگویج بھی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اس بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس بچے کے اندر سافٹنس پیدا ہوگی۔ تو یہ ہمارے رویے ہیں کہ جو بچے آگے چل کے کیری کرتے ہیں۔ تو بچوں میں سافٹنس کے لیے یہ کوشش کریں کہ ان کے ماحول کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تین چیزیں اگر بچوں میں ہیں نا، سیلف انیشیٹو، سوشل اسکلز اور سافٹنس، تو یہ سمجھ لیں کہ اس بچے کا مستقبل ایک بہترین مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بچوں کی اپنے بہترین انداز میں تربیت کر سکیں۔ میں آپ سے آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ بچوں کا ایکسپوجر بڑھائیں۔ دیکھیں بچے کی زندگی کی ہر چیز، ہر تجربہ سیکھنا ہے، اس کا کھیلنا، اس کا کھانا، اس کا چیزوں کو توڑنا، یہ ساری چیزیں، اس کا گھومنا، اس کا پھرنا، اس کا آپ کے ساتھ کہیں باہر جانا، یہ سارے وہ تجربات ہیں جس سے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے۔ بچے کا ایکسپوجر بڑھائیں۔ ایکسپوجر یہی ہے کہ اسے کتابوں تک محدود نہ رکھیں، اسے اسکول تک محدود نہ رکھیں، اسے صرف اپنے کلوز فیملی سرکل تک محدود نہ رکھیں، اسے ان زندگی کے دائروں سے باہر نکال کر دنیا کے بڑے دائروں میں اس سے متعارف کرائیں۔ یہ اس کی زندگی میں، عملی زندگی میں بہت کامیاب اور کامیابی کے لیے اس کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ لیکن بخدا یہ بچے آپ کے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہیں، تو یہ بچے سونا ہیں۔ اللہ آپ کو سونا دیتا ہے،
اللہ آپ کو سونا دیتا ہے. اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اسے مٹی بنا دوں یا میں اسے سپریم ڈائمنڈ بنا دوں. یہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. ماں باپ کوشش تو کریں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ ضرور ہماری کوششوں میں برکت ڈالے گا.